السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل ایس کے بلاگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دجال سیریز ایپیسوڈ نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یاجوج ماجوج، جن کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بلا شبہ سن رکھا ہوگا، لیکن آج ہم اس ٹاپک پر تفصیل سے نظر ثانی کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اسی طرح سے آپ کو تواتر ویڈیوز بنا کر پیش کرتے رہیں۔ چلیے سامعین، آج اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسلامی عقائد میں کچھ ایسے غیبی حقائق موجود ہیں جنہیں ایمان بالغیب کے تحت مانا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم اور حیرت انگیز حقیقت یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، جسے قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور ان کے خروج سے پہلے دنیا پر ایک بے مثال ہنگامہ اور فتنہ برپا ہوگا۔ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں آیا ہے۔ سورہ کہف کی آیات 83 تا 98 پیش خدمت ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے سفر کا ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں ہم ایک مفصل ویڈیو الگ سے بنائیں گے، وہ آئندہ دنوں میں انشاءاللہ چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ ذوالقرنین جو ایک عادل بادشاہ تھے، انہوں نے مشرق و مغرب کے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ ایک مقام پر انہیں کچھ قوموں نے آ کر شکایت کی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے خلاف ایک مضبوط دیوار بنائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عظیم الشان آہنی دیوار بنائی جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، تاکہ یاجوج اور ماجوج باہر نہ آ سکیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: تو یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس کو سوراخ کر سکے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ترجمہ: یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ قوم باہر نکلے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یاد رکھیے سامعین، آج بھی یاجوج ماجوج اس دنیا میں کسی نامعلوم مقام پر دو پہاڑیوں کے درمیان قید ہیں۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو وہ باہر نہیں آ سکتے۔ اب معزز سامعین، ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ دو قومیں ہیں۔ بعض روایات میں ان کو قبیلے یا نسل بھی کہا گیا ہے۔ ان کی تعداد بے حد ہے۔ ان کا قد چھوٹا، چہرے چوڑے، بال الجھے ہوئے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ ان کی فطرت جنگجو، خون خوار اور بربادی پھیلانے والی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر دن اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب قریب ہوتے ہیں تو تھک کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ دیوار کو جوں کا توں پاتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ کہیں گے کل انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ کے حکم سے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ معزز سامعین، انسانی تاریخ میں ابوالبشر کا لقب صرف دو ہستیوں کو مل سکا ہے۔ ان میں بھی بہرحال اول و ثانی کی تفریق برقرار رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابوالبشر اول اور حضرت نوح علیہ السلام کو ابوالبشر ثانی کہا جاتا ہے۔ کہ طوفان نوح علیہ السلام کی ہمہ کے بعد سفینہ نجات میں سوار ہو کر حفاظت خداوندی میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے کنعان تو اسی طوفان کا شکار ہو کر غضب خداوندی سے ہلاک ہوا اور ثابت کر گیا کہ نجات کا دار و مدار حسب نسب پر نہیں، ایمان و اعمال صالحہ پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آمین ثم آمین۔ جبکہ باقی 3 بیٹے نجات یافتہ ہو کر 3 مختلف ملکوں کی وسعت میں آنے کا ذریعہ بنے۔ نمبر 1، سام کو ابو العرب کا خطاب ملا۔ نمبر 2، حام ابو الفردان کے نام سے متعارف ہوئے۔ نمبر 3، یافس البطرت کے نام خطاب میں مشہور ہوئے۔ مؤخر ذکر یافس ہی کی اولادوں سے یاجوج ماجوج کا ہونا بھی بعض علماء کا موقف ہے، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر 3 140 پر مذکور۔
اتنی بات تو بہرحال طے ہے کہ یاجوج ماجوج کسی طاقت یا ماورا عقل و طبیعت ہستی کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی انسانوں کے دو گروہ ہیں جن کا نسبی تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافت سے جڑتا ہے۔ معزز سامعین، یاجوج ماجوج کے بارے میں باضابطہ گفتگو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر رجوع کرتے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا یہ اعلیٰ اور انتہائی اہم دستور و منشور بھی اس فتنے کے تذکرے سے خالی نہیں، بلکہ اپنے پیروکاروں کی اس سلسلے میں ایک جامع رہنمائی کا ضابطہ پیش کرتا ہے، جسے سامنے رکھ کر اس مسئلے کی بہت سی کڑیوں کو حل اور بہت سی گتھیوں کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ مبارکہ سورۃ کہف کے آخر سے جو پہلے والا رکوع ہے اس کا مکمل ترجمہ پیش کر رہی ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا کچھ تذکرہ پڑھ کر سناؤں گا۔ یاد رکھو، ہم نے اسے زمین میں تمکنت عطا فرمائی تھی اور ضرورت کی ہر چیز ہم نے اسے دے رکھی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک مہم تیار کی اور سفر پر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو یوں محسوس ہوا کہ سورج سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب رہا ہو، اور اس کے قریب ہی ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے کہا: اے ذوالقرنین، انہیں سزا دو یا اچھا سلوک کرو، ہماری طرف سے تمہیں اجازت و اختیار ہے۔ تو اس نے کہا کہ ظالم کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو وہاں بھی وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو ایمان لا کر ہمارے صالحہ اختیار کرے گا اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اسے آسان باتوں کا حکم دیں گے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور مہم تیار کی اور سفر پر روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر سب سے پہلے طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے اس سے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ معاملہ یوں ہی تھا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا ہم اس کی تمام خبروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، پھر سفر پر روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ جب وہ دو دروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے درے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کوئی بات نہ سمجھ پاتی تھی۔ انہوں نے اشارہ یا ترجمان کے ذریعے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی اجرت یا ٹیکس واجب الادا مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد قائم کر دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے جو مجھے حکومت عطا فرما رکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے افرادی قوت سے تم میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر دوں۔ میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر کر دی تو حکم دیا کہ پھٹیاں لگا کر اسے بھونکو۔ جب وہ لوہا آگ کی طرح ہو گیا تو حکم دیا کہ اس پر انڈیلنے کے لیے پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ اس دیوار کی تعمیر ہونے کے بعد یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا: یہ محض میرے پروردگار کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ معزز سامعین، یہ سورۃ کہف کی آیات 83 سے 99 تک کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور مقام پر سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 95 تا 96 کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جس بستی کو ہم نے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا، ان کے لیے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی پر سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ معزز سامعین، ماضی قریب کی معروف شخصیت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے جو حضرت نے بیان القرآن میں تحریر فرمائی ہے، اور اس کا ایک حصہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ جاننا چاہیے کہ مصنفین اور مؤلفین نے اس سد یا یاجوج ماجوج کی تعین کے متعلق اپنے اپنے مقالات و خیالات جمع کیے ہیں، اور اس کی مختلف میں اپنی اپنی کہی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں جو اس کے چند اوصاف معلوم ہوتے ہیں، ایک یہ
کہ اس کا بانی کوئی بندہ مقبول ہے، دوسرے یہ کہ وہ جلیل القدر بادشاہ تھے، تیسرے یہ کہ وہ آہنی دیوار ہے، چوتھے یہ کہ اسے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہیں، پانچواں یہ کہ اس دیوار کے اس طرف یاجوج ماجوج ہیں، وہ ابھی باہر نہیں نکل سکتے، چھٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے، ساتھ میں یہ کہ وہ لوگ ہر روز اس کو چھیلتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویسے ہی دبیس ہو جاتی ہے، اور خطب قیامت میں جب چھیل چکیں گے تو کہیں گے انشاءاللہ کل بالکل آر پار کر دیں گے، چنانچہ اس روز پھر وہ دبیس نہ ہوگی، اگلے روز اس کو توڑ کر نکل پڑیں گے۔ آٹھویں یہ کہ یاجوج و ماجوج کی قوت باوجود آدمی ہونے کے آدمیوں سے بہت زیادہ بری ہوئی ہے، اور وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ نبی یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نکلیں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بے وحی الہی خاص لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے۔ دسواں یہ کہ وہ دفعۃ الغیر معمولی موت سے مر جائیں گے، اور اول کے 5 الطاف قرآن سے اور اخیر کے 5 الطاف احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ بس جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ جتنی دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے، یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا، بس وہ خیالات وہی نہیں معلوم، اور اس دیوار کا اصل مقام تو خدا کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے مغالطہ میں پڑنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ معزز سامعین، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے اتنی بات تو ثابت ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج تخت و تاراج سے بچاؤ کے لیے ایک دیوار قائم کی تھی، جس میں اہل علاقہ نے افرادی طور پر وسائل کے ساتھ ذوالقرنین کا ہاتھ بٹایا تھا۔ معزز سامعین، ہمیں یہاں پر ذوالقرنین کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ ذوالقرنین ایک نہایت نیک، بہادر اور صاحب حکمت والے حکمران تھے۔ قرآن کے مطابق انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف ایک عظیم رکاوٹ بنائی تاکہ وہ زمین میں فساد نہ پھیلا سکیں۔ انہوں نے دیوار لوہے کی چادروں سے بنائی، اس میں پگھلا کر شیشہ ڈالا۔ یہ دیوار اس قدر مضبوط تھی کہ صدیوں تک ناقابل عبور رہی، لیکن یہ دیوار ابدی نہیں، کیونکہ وقت مقررہ پر اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی علامات قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، اور ان علامات میں مندرجہ ذیل علامات شامل ہیں: ظہور دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، اسلامی خلافت کا قیام، امام مہدی علیہ السلام، امن و عدل کا دور ختم ہوگا، زمین میں فساد، قتل و غارت پھیلے گا، پانی، فصل اور امن کی کمی ہو جائے گی۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو دنیا کے ہر حصے میں پھیل جائیں گے، ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، پانی کے ذخائر جیسے کہ جھیل تبریہ کا پانی پی جائیں گے، انسانوں کو قتل کر دیں گے اور دنیا میں شدید فتنہ برپا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہاڑوں پر پناہ لیں گے، کیونکہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ وہ اس قدر شدید ہوں گے کہ ان کی عذاب سے پوری دنیا تنگ ہوگی، کیونکہ ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہوگا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک خاص عذاب سے ہلاک کر دیں گے۔ ان کے جسم سے خاص قسم کی بیماری یا کیڑے نکلیں گے جو انہیں مار ڈالیں گے، زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور بدبو ہر جگہ پھیل جائے گی، ان کی بدبو ناقابل برداشت ہوگی، یہاں تک کہ لوگ ان کی بدبو سے عاجز آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نامعلوم مقام پر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے پانی برسے گا، بارش ہوگی، اور اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ زمین کو دوبارہ سے ان کی آلائشوں سے پاک کر دیا جائے گا، صاف ستھری زمین کر دیں گے۔ معزز سامعین، کیا یاجوج ماجوج کے بارے میں سوالات کچھ اکثر علماء کے مطابق وہ انسان ہی ہیں، بلکہ ان کی فطرت بہت وحشی اور درندہ قسم ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں کہ کیا وہ اب بھی موجود ہیں؟ جی ہاں، بالکل، وہ اب بھی اسی دیوار کے پیچھے کسی نامعلوم مقام پر موجود ہیں جو ان کی رہائش گاہ ہے۔
ان کا مکمل ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ ایک بہت اہم سوال کہ وہ دیوار کہاں ہے۔ قرآن پاک نے اس کا مقام واضح نہیں کیا، لیکن بعض مفسرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ دیوار چین یا روس کے درمیان کسی مقام پر ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب جس طرح سے ہماری سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، تو یہ بھی سوال پیش غور ہوتا ہے کیا جدید سائنس یاجوج ماجوج کو ڈھونڈ سکتی ہے؟ اسی طرح سے سیٹلائٹ لگائی گئی ہیں خلا کے اندر، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ غیبی امور میں سے ہے اور اس میں نسل انسانی دخل نہیں دے سکتی۔ معزز سامعین، ہمیں یاجوج ماجوج کے قصے سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ دنیا میں طاقت، تعداد اور وسائل کچھ نہیں اگر وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی قوم کو عروج دے، جب چاہے زوال دے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایمان، صبر اور دعا کے ذریعے ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ قیامت بے حد قریب ہے اور اس کی نشانیاں مسلسل ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے جس میں ایک مقررہ وقت پر ختم ہو جانا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنی آخرت کی تیاری پر زیادہ توجہ دیں، بحیثیت دنیا کی آسائش اور آرام کی زندگی کو اپنائیں۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ قیامت کے بڑے اور خوفناک فتنوں میں سے ایک ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں ان کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ ان کا خروش نہ صرف دنیا میں تباہی لائے گا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا حصہ ہے جو قیامت کے قریب بے شک ظاہر ہوتا رہے گا۔ ان کی داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ کوئی طاقت، کوئی تعداد، کوئی دیوار اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت میں ہمیں پناہ دے۔ آمین ثم آمین۔